بیٹا ہم نے اب تک زر کے متعلق پڑھا، باٹا سسٹم کے متعلق پڑھا، اور اس کے علاوہ زر کی کے ارتقاء کے متعلق پڑھا تھا۔ تو آج ہم زر کی تعریف دیکھتے ہیں کہ زر کی تعریف کیا ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے زر کی بیٹا مختلف تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پہ پروفیسر واکر کے مطابق ہر وہ شے جو زر کے فرائض سر انجام دے وہ کیا زر کہلاتی ہے۔ تو لیکن زر کی جو جامع ایک تعریف ہے وہ پروفیسر واکر کراؤتھر نے کی۔ زر سے مراد وہ چیز جسے اعلی مبادلہ کی حیثیت سے مقبولیت عامہ حاصل ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کے فرائض بھی سر انجام دے سکے۔ تو اس کے مطابق کیا ہے، ظرف میں اگر 3 قسم کے خصوصیات ہوں جو خصوصیات ہوں تو وہ کیا ایک اچھا زر کہلاتا۔ اعلیٰ مبادلہ، اعلیٰ مبادلہ سے مراد زر وہ شے ہے جس کی مدد سے ہم کیا اشیاء کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس میں لین دین میں ہمیں تنگی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے اعلیٰ مبادلہ کی ایک حیثیت اس کو حاصل ہے۔ دوسرا اس میں کیا ہے پیمائش قدر، جس کی کہ دنیا میں موجود اشیاء کی پیمائش مختلف پیمانوں میں زر کو بطور اعلیٰ پیمائش قدر استعمال، مثلا کسی شے کی قدر میں اس کی شے کی قیمت کے ذریعے کی، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ کتنے روپے کا لیٹر ہے، کتنے روپے گز ہے، کتنے روپے میٹر ہے، کتنے روپے کلو گرام ہے، کتنے روپے کا یہ گرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ قدر، تو چونکہ ذخیرہ قدر ہے، چونکہ اشیاء کا طویل عرصے تک ذخیرہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو زر ہمیں کیا ہے یہ سہولت دیتا ہے کہ ہم اپنی جو بچی ہوئی رقم ہے، بچی ہوئی دولت ہے، اس کو آج ذخیرہ کر کے مستقبل میں جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو زر کے جو فرائض ہیں سب سے پہلے وہی اعلیٰ مبادلہ، کہ اعلیٰ مبادلہ یعنی زر نے ہمیں یہ دشواری ختم کر دی ہے کہ جب ہم کوئی چیز لینے جائیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسری چیز نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے ہم دکاندار، مثال کے طور ایک پرچون کی دکان ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس بے شمار چیزیں پڑی ہیں، ہم جاتے ہیں کہ جی یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، اور اس کے بعد ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے روپے چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کتنے روپے مالیت کے، نہ کہ اس کے بدلے میں ہم، جب کہ بارٹر سسٹم میں یہ بڑا مشکل تھا، جب میں نے چیزیں لے لیں اب اس کو جو چیزوں کی ضرورت ہے، بھئی مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے تو یہ کی ضرورت ہے، اب میرے پاس تو وہ چیز نہیں ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے کیا ہے یہ مسئلہ ہوتا تھا۔ تو زر نے ایک تو اعلیٰ مبادلہ کی حیثیت کی وجہ سے یہ دشواری ختم کر دی ہے، اب ہم زر کی مدد سے بآسانی چیزوں کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ مشترکہ معیار بارٹر سسٹم میں یہ بڑا مشترکہ معیار کا بڑا مسئلہ تھا کہ پیمانہ نہیں تھا مشترکہ، جس کی وجہ سے ہم کیا چیز کو وہ کر سکتے تھے اس کی پیمائش کر سکتے، جبکہ زر نے آ کر یہ ایک ایسا مشترکہ معیار بنا دیا ہے جس کی مدد سے ہم چیزوں کی قدر معلوم کر سکیں۔ ہم مثال کے طور پر دیکھیں، اب کیا ہے کوئی چیز کلو گرام میں ہے، کوئی لیٹر میں ہے، کوئی ملی گرام میں ہے، کوئی من میں ہے، کوئی ٹن میں آتی، کوئی یونٹ کے حساب سے بکتی ہے، تو اب ان کا ہر ایک کا معیار علیحدہ ہے پیمائش کا، لیکن زر نے ان کو مشترک ہے کہ ہم جا کے صرف یہ پوچھتے ہیں بھائی یہ جیسا پاکستان کے ساتھ بھائی یہ کتنے روپے کا، اس کی مالیت کتنے روپے میں بتائیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں چیز لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ذخیرہ قدر میں بڑی آسانی ہے کہ ہم اپنی دولت کو، جو روپیہ پیسہ ہے اگر ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو آج ہم اس کو جو ہے جمع کر لیتے ہیں، اور مستقبل میں جب بھی کیا ہوتا ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اس سے کیا کر لیتے ہیں اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھار لین دین میں آج کے جدید دور میں کہ جب تجارت بہت عروج پر ہے اور وسیع عریض ہے تو ادھار کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو لیکن اب کیا ہے، اب جب میں نے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس کا جناب سب کپڑے کا کاروبار ہے، وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر کپڑا سیل کرتا ہے، لیکن اس کو پیمنٹ کے اس کو وہ کہتے ہیں جی اس کے اب جو آپ کی کتنی مالیت کا، مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے کا، تو اب کیا ہوگا
کہ اب وہ کہتے ہیں جی آپ کو جو پیسے ہیں یا آپ کی جو اس کے بدلے میں جو ادھار رقم ہے وہ ہم 6 ماہ کے بعد دیں گے۔ اب 6 ماہ کے بعد جب وہ 5 لاکھ روپیہ یا جو بھی مالیت طے ہوتی ہے واپس کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے جی میرا کپڑا ایسا تھا، اس میں یہ تھا، آپ کو روپے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں وہ 6 لاکھ پورے ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح ادھار لین دین میں جو دقت آتی تھی کہ واپس کرتے ہوئے، وہ اس وجہ سے ختم ہو گئی۔ انتقال قدر کا ذریعہ ہم جناب سب دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی کیا کر سکتے ہیں، منتقل۔ اب مثال کے طور پہ میری جائیداد ہے، میرا مکان ہے، میں یہاں اثر چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں گا، وہ اپنی چیزیں وغیرہ یا اپنا مکان یہاں سیل کر دوں گا، اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں گے اس کی مدد سے میں دوبارہ جہاں بھی مجھے ضرورت ہوگی میں اپنا مکان یا وہ جو ہے خرید لوں گا۔ اس طرح منقولہ اور غیر منقولہ دونوں جائیداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر۔ حساب کتاب کی اکائی کیا ہے؟ زر کو بطور حساب اکائی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آمدنی کا تعین، اشیاء کی قیمتوں کا تعین وغیرہ بھی زر کے صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس زر کی غیر موجودگی میں بارٹر سسٹم کے تحت کاروباری لین دین کا تعین ایک مشکل کام تھا۔ سرکاری ادائیگیاں، بیٹا دیکھیں آج کے دور میں حکومت کے ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے حکومت کو ملک کا نظام چلانے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حکومت کیا کرتی ہے، ٹیکسوں کی مدد میں کی صورت میں یا کچھ پیداواری کاموں کی صورت میں دولت کو پیسہ رقم جمع کرتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے، اسی پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف طریقوں پر تعلیم، صحت، بجلی، ریلوے اور ہوائی سفر وغیرہ پر خرچ کرتی ہے تاکہ لوگ۔ اب کیا ہوگا، اب جب بھی حکومت کوئی چیز وصول کرتی ہے تو زر کی صورت میں وصول کرتی ہے، تو یعنی اب کسی نے 5,000 کا اگر نوٹ دے دیا یا 1,000 کا دیا تو حکومت کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا کہ جی اس نے 5 کا، 1,000 کا یا 1,000 کا نوٹ، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جتنی رقم اس کے ذمہ واجب ادا تھی وہ اس نے ادا کر دی ہے یا نہیں کی۔ اور اسی طرح جو وصولی ادائیگی ہیں، جب حکومت عوام کو دائے گی تو عوام یہ نہیں کہتی کہ جی آپ نے مجھے 1,000 روپے کا نوٹ کیوں دیا ہے، 5,000 کا دینا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا جتنی مالیت کا ہم نے کام کیا تھا اتنی مالیت کے برابر ہمیں رقم مل رہی ہے یا نہیں۔ تو اس طرح بیٹا یہ زر کی صورت میں بارٹر سسٹم میں جو ہمارے پاس مشکلات آتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار میں لین دین میں بہت ساری مشکلات ہوتی تھی، تو زر نے آ کر اس کو ختم کر دیا، اور اب زر کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، مختلف اشیاء کو بآسانی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔